بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ الرشید کے فضلاء کرام کا سالانہ سہ روزہ اجتماع الحمدللہ وہ شروع ہونے والا ہے، اور اس اجتماع کے جتنے مسئولین تھے، منتظمین تھے، وہ الحمدللہ یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور فضلاء کرام بھی گھروں سے روانہ ہونے والے ہیں یا کچھ روانہ ہو چکے ہیں۔ میں اس موقع پہ چند ہدایات دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ اجتماع اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نیتیں ٹھیک کر لینی چاہیے۔ تصحیح نیت، ہم یہاں کیوں جا رہے ہیں، اتنی ہم توانائیاں خرچ کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جو دو حصے ہیں، دعوت اللہ اور ریاست سے متعلق جو احکام ہیں، چاہے وہ تنفیذ کے حوالے سے ہوں، ان دونوں نبوت کے دونوں حصوں کو زندہ کرنا، اور ان کے لیے جو ہمارے پاس صلاحیت ہے، اہلیت ہے، اس کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا قربانی کے لیے، یہ نیت رکھیں۔ دوسری بات ہے، جب گھر سے نکلیں تو سنت کے مطابق گھر سے نکلیں، دایاں پاؤں باہر نکالیں اور بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام کریں۔ اور جب گھر سے باہر آ جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا میں کسی کو گمراہ کر دوں، یا میں پھسل جاؤں یا میں کسی کو پھسلا دوں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، میں کسی کے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار کروں یا کوئی میرے ساتھ جاہلانہ یا جہالت کا رویہ اختیار کرے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ مسنون ہے یہ دعا مانگنا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس اجتماع کی قبولیت کے لیے اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے حفاظت کے لیے، اس اجتماع کے مقاصد میں برکت کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ نمبر 3، اگر ساتھی صدقے کا بھی اہتمام کر لیں، الصدقۃ ترد البلاء، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور کام آسان ہوتے ہیں۔ تو اور صدقہ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑی کوئی اماؤنٹ ہو، بہت بڑی مقدار ہو، تھوڑا سا صدقہ کرنا یہ بھی کافی ہو جاتا ہے، اور کسی کی ویسے خدمت کر دینا، اچھا بول لینا، خوش روئی سے ملنا، ہنس کر مسکرا کر بولنا، یہ بھی صدقہ ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اس طریقے سے راستے میں اکثر لوگ نمازوں کے اہتمام میں سستی کرتے ہیں، تو اگر اکٹھے آ رہے ہیں تو نماز با جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پہلے سے اوقات معلوم کر لینے چاہیے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، طلوع غروب کے اوقات کیا ہیں۔ تو پہلے سے جب اوقات معلوم ہوتے ہیں تو انسان وقت پہ اس کا اہتمام کر لیتا ہے۔ اپنی گاڑی ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر کسی بس وغیرہ میں سفر کر رہے ہیں تو جو ڈرائیور ہوتا ہے اس سے بات کر لینی چاہیے کہ ہم اتنے لوگ ہیں، ہم نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ ہمیں نماز پڑھوا دیں۔ اسی طریقے سے پانچویں بات یہ کہ خادم بننے کی نیت کریں۔ چوتھی بات کہ خادم کی حیثیت سے آئیں، مخدوم کی حیثیت سے نہیں۔ جتنی بھی اجتماعی تحریکیں ہوتی ہیں وہ جب چلتی ہیں جب لوگ قربانی پہ آئیں اور دینے پہ آئیں، لینے پہ نہ آئیں۔ تو جب آپ خادم بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، نصرت ہوگی، اور اگر مخدوم بننے کی کوشش ہے تو بہت بے برکتی ہوگی، آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی اور جو اجتماعی کام ہو رہا ہے اس میں بھی بے برکتی ہوگی۔ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا منصب جو سب سے اونچا بھی ہے اور سب سے محفوظ بھی ہے اور کوئی معزول بھی نہیں کر سکتا، وہ خادم کا منصب ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی بھی ترقیات اور جتنے بھی ان کو بڑے بڑے درجات ملے ہیں وہ خادم ہونے کی حیثیت سے، مخدوم ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ اسی طریقے سے جو نظم و ضبط یہاں بنایا گیا ہے، قائم کیا گیا، اس کا بہت خیال رکھیں، اصول ضوابط کی پابندی کریں۔ جو ہدایات رہنے کے حوالے سے، سننے کے حوالے سے یا اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں ان کی بہت پابندی کریں،
خصوصاً جو نظم و ضبط کے حوالے سے، چاہے ان کا تعلق سیکورٹی کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق رہائش کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق دیگر اصول و ضوابط سے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جو سلطنتوں کا زوال آیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ مسلمانوں میں نظم و ضبط کا فقدان رہا ہے، بد نظمی اور بد انتظامی، اس کی وجہ سے ریاستیں، سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے گئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو مسلمانوں کی ادارے ہیں، چاہے وہ دینی ادارے ہوں، دنیوی ادارے ہوں، جہاں نظم و ضبط آئے گا وہاں وہ ترقی کریں گے، اور جہاں بد نظمی، بد انتظامی ہوگی وہ ادارے ختم ہو جائیں گے۔ تو میں سب اپنے فضلاء کرام سے، شرکاء سے درخواست کروں گا کہ جو نظم و ضبط کے حوالے سے یہاں چیزیں بتائی گئی ہیں، بتائی جائیں گی، اس کا بہت اہتمام کریں تو انشاءاللہ اس کی بہت بہت برکت ہوگی۔ کچھ ایسے معمولات کا اہتمام کر لیں تاکہ یہ جو اجتماع ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ ایک تو جتنے بھی شرکاء ہیں، جتنے ہمارے فضلاء کرام ہیں، جتنے ہمارے مسئولین ہیں، محتمم حضرات ہیں مجمع کے، وہ ان 5 معمولات کا، 5 اوراد کا ان دنوں میں خاص طور پہ خود بھی اہتمام کریں، اپنے گھر والوں سے بھی کہیں اور طلباء سے بھی کہیں۔ ایک تسبیح صبح و شام لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ افضل الذکر بھی ہے، افضل الحسنات بھی ہے، افضل الاعمال بھی ہے، افضل شعب الایمان بھی، ایمان کے جتنے بھی شعبے ہیں سب سے افضل یہ قول لا الہ الا اللہ۔ احب الکلام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند بھی ہے۔ اور فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ کیف نجدد ایماننا، کیسے ہم تجدید کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح صبح و شام ضرور پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور پھر لا الہ الا اللہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ استقامت حاصل ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ جب مسلمان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ آسمان کے دروازوں کی چابی ہے یہ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان جو حجاب ہے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے سارے حجاب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا بہت اہتمام کریں۔ نمبر 2، سبحان اللہ بحمدی، ایک تسبیح صبح میں اور ایک تسبیح شام میں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ احب الکلام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، تو آپ سبحان اللہ بحمدی پڑھا کریں یا سبحان اللہ بحمدی کہا کریں۔ تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ تمام جتنے بھی فرشتے ہیں، چاہے وہ عرش الہی کو تھامنے والے حاملین عرش الہی فرشتے ہوں، یا وہ فرشتے جو حول العرش ہوں، عرش کے وہ ارد گرد ہیں، یا عام فرشتے، سب کی جو نماز ہے وہ سبحان اللہ بحمدی ہے، اور ہر کائنات کا ہر ذرہ سبحان اللہ بحمدی کہتا ہے۔ اور وہ بھی یرزق الخلق، تو مخلوق کو رزق بھی سبحان اللہ بحمدی کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو ایک تسبیح اس کا اہتمام کر لیا کریں۔ ایک تسبیح درود شریف کی صبح میں اور شام میں، اور درود شریف کی برکات میں گناہ معاف ہونا، اللہ کا قرب ہونا، اور غم دور ہونا، برکتیں حاصل ہونا۔ اور جہاں آدمی سبحان اللہ درود شریف پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اتنی بڑی چیز ہے، تو ایک درود شریف کی مجلس تسبیح بھی پڑھ لیں۔ اور کتنی تسبیحات ہوگی؟ 4 یا 3 ہوگی؟ 3۔ چوتھی استغفار کی تسبیح، خاص طور پہ جس عمل کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں اس میں پتہ نہیں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تو استغفار کا اہتمام کریں۔ اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ہمارے جتنے بھی شرکاء ہیں، فضلاء کرام، اگر سب اس کا اہتمام کریں گے تو مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ آپ کی تشریف آوری، آپ کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور جن نیک مقاصد کے لیے اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔